یہ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی بابا رہتا تھا۔ علی بابا ایک عام سا دکاندار تھا جو کہ اپنی کمائی سے اپنے گھر کا خرچہ چلاتا تھا۔ وہ بڑے دل کا مالک تھا اور اس نے امیر آدمی بننے کا خواب دیکھا تھا۔ ایک دن اسے راز کی خبر ملی، ایک غار میں بہت زیادہ خزانہ چھپا ہوا ہے جو کہ 40 چوروں کی حفاظت میں ہے۔ علی بابا کا دل دھڑکنے لگا اور وہ سوچنے لگا کہ یہی وہ موقع ہے جس کا اسے انتظار تھا۔ علی بابا نے فوراً اپنے دوستوں کو جمع کر کے انہیں اس بڑے مقصد کی خبر دی۔ وہ سب راضی ہو گئے اور انہوں نے اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے غار کی طرف کا راستہ اختیار کیا جو کہ پتھریلی ایک سرسبز جنگل میں چھپی ہوئی تھی۔ علی بابا اور ان کے دوست دھیمی چال سے آگے بڑھنے لگے اور وہ دیوار کے پیچھے چھپ گئے۔ دیوار کے پیچھے ایک غار تھی اور جس کے اندر پتھر اور اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ علی بابا کی ہوشیاری نے ان کی مدد کی۔ وہ اپنے دوستوں کو اشارہ کیا کہ وہ دیوار کو جلدی ہٹا دے۔ بڑی مشقت کے بعد انہوں نے دیوار کو ہٹا دیا اور غار کے اندر گھس گئے۔ لیکن جب وہ غار کے اندر داخل ہوئے انہیں ایک سنگین حقیقت کا سامنا ہوا۔ غار خالی تھی، صرف ایک قدیم پرانی تصویر تھی جو دیوار پر لٹکی ہوئی تھی۔ علی بابا کی آنکھوں میں غم کی جھلک تھی اور ان کا خواب ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے باوجود وہ مایوس نہیں ہوئے۔ وہ اس تجربے سے سیکھ گئے کہ کامیابی کی راہوں پر کبھی کبھی خطرے اور تنازعات آتے ہیں۔ گاؤں میں یہ خبر فوری طور پر پھیل گئی کہ علی بابا اور ان کے دوستوں نے چوروں کی مہم کو ناکام بنا دیا۔ لیکن یہ سچ نہیں تھا، وہ ایک بڑی سازش کا شکار ہو گئے تھے۔ اصلی چور ایک طاقتور شخص تھا جس نے علی بابا کو مایوس کرنے کے لیے جھوٹا راز دیا تھا۔ اس نے اپنے غار میں کوئی قیمتی چیزیں نہیں رکھی تھیں، بلکہ وہ اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے اس بڑی چال کو چالا تھا۔ ایک شب جب علی بابا اپنے دکان میں آرام کر رہا تھا، ایک اجنبی ان کے پاس آیا۔ وہ ایک امیر تاجر کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس نے علی بابا کو بتایا کہ وہ اصلی چور ہے اور ان کے چوری کرنے کا راز جانتا ہے۔ علی بابا کا دل گھبرایا لیکن وہ مایوس نہیں ہوا۔ انہوں نے فوراً کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے روز علی بابا اور اس کے دوست راز کا پتہ لگانے کے لیے کارروائی کرنے لگے۔ آخر میں انہوں نے اصلی چور کو پکڑ لیا اور اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا۔ اصلی چور کو جج نے سزا دی اور علی بابا اور ان کے دوستوں کی ہوشیاری کی بنا پر اعلیٰ سماجی مقام حاصل کیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حقیقت میں کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں، نیک راہ پر چلتے ہیں اور اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہیں۔ علی بابا اور ان کے دوستوں کی یہ کہانی ایک مثال ہے کہ کس طرح چیلنجز اور مشکلات کا سامنا کر کے اپنے مقصد تک پہنچا جا سکتا ہے۔